الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر حدیث تلاوت کی ہے. اس حدیث پاک کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد سے بچ کے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ میں اگر لکڑی جھونک دی جائے تو آگ لکڑی کو کھا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. کچھ لمحوں تک وہ جلتی ہے، پھر اس کے بعد راکھ کا ڈھیر ہی ڈھیر نظر آتا ہے، لکڑی وہاں موجود ہی نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی اور حسد کی مثال دی کہ حسد بھی لکڑیوں کی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور جیسے وہاں راکھ کا ڈھیر نظر آتا ہے، اسی طریقے پر حسد کی وجہ سے نیکیاں جل کر خاک بن جاتی ہیں اور کوئی اثر اس کا دکھائی نہیں دیتا. یہ حدیث بہت مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بہت ہی اہم ترین مضمون اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر دیا. جتنی برائیاں ہیں وہ سب انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، انسان کے معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو دین پیش کیا ہے، اس دین کے اندر ان تمام برائیوں کی برائی بیان کی گئی ہے، تمام ان گناہوں کو مذموم اور بالکل غلط قرار دیا گیا ہے جو انسان کے لیے یا انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں حرام کر دیا، اللہ نے یہ کیوں حرام کر دیا، لیکن اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں ہماری بہت بڑی مصلحت ہے، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مصلحت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام گناہ کو، تمام برائیوں کو منع کر دیا اور حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جیسے آنکھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، زبان سے گناہ ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر سے گناہ ہوتا ہے. یہ ظاہری اعضاء سے نکلنے والے گناہ یہ ظاہری گناہ ہے. اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں، ان کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ دونوں تمہارے لیے خطرناک ہیں. ہر انسان کے لیے وہ گناہ خطرہ بنتا ہے اور پھر اس کا وہ خطرہ معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے.
اور معاشرہ بھی تباہی کے گھاٹ میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے تمام قسم کے گناہوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ میں نے ابھی جو ذکر کیا ہے وہ حسد کی بیماری، حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ بیماری آج کل مسلمانوں میں خاص طور پر بہت پھیلی ہوئی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کے معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کے کوئی کمال کو دیکھ کر، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یا کسی کی کوئی نعمت کو دیکھ کر، کسی اچھائی اور خوبی کو دیکھ کر دل کے اندر جلن پیدا ہو جانا اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اللہ نے اسے کیوں مالدار بنایا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی پوزیشن اس کو کیوں دے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا آرام سے کیوں رکھا ہے؟ اس کا بیپار کیوں اچھا چل رہا ہے؟ اس کی دکان میں کیوں ترقی ہو رہی ہے؟ اس کو دنیا میں نام کیوں مل رہا ہے؟ لوگوں کی نگاہ میں اسے عزت کیوں حاصل ہو گئی ہے؟ یہ جو جلن پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، اسی جلن کا نام ہے دراصل حسد، جس سے آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، وہ مالدار نہ رہے، اس کی عزت باقی نہ رہے، اس کا مقام باقی نہ رہے، اس کی ترقی باقی نہ رہے، اس کو نقصان ہو جائے، اس کا بیپار ٹھپ ہو جائے، اس کی کمپنی غارت ہو جائے۔ یہ جو اندر سے ایک جلن پیدا ہو کر اس بات کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام ہے دراصل حسد۔ یہ بدترین بیماری ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں ظاہری طور پر جو ترقی ہونی چاہیے اس میں بڑی رکاوٹیں، بیپاریوں کو بیپار میں، مختلف قسم کی کمپنیاں قائم کرنے والوں کو اپنی کمپنیوں میں، اور مختلف خدمات کرنے والے لوگوں کو اپنی خدمتوں میں، وہ ترقی نہیں ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ کسی نے ہاسپٹل بنائی، کسی نے ڈاکٹر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بنا، یا کوئی انجینئر بنا، کوئی بیرسٹر بنا، کوئی مختلف اور علوم کا فنون کا ماہر بنا، کوئی بزنس مین بن گیا، لیکن ترقی نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سبب ہے یہی حسد کی بیماری۔ اپنے بھائی کو ہم ترقی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے انجینئر بھائی کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے ڈاکٹر بھائی کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے بیرسٹر بھائی کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے بزنس مین بھائی کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، رکاوٹ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے۔ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے حسد کی بنیاد پر، رشتہ دار رشتہ داری میں ہوتے ہوئے حسد کرنے پہ تل جاتا ہے۔ ارے میرا وہ رشتہ دار کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک محلے والا اپنے ہی محلے کے ایک بھائی کو ترقی پذیر نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو اچھا بزنس مین بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، اس کی بلڈنگ بنتے ہوئے اس کے دل کے اندر بڑا جلن پیدا ہوتا ہے۔ وہ اگر نام پیدا کر رہا ہے تو اس کے نام پر اس کو جلن پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں ترقی ہے؟ کیوں اس کا نام ہے؟ کیوں اس کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے؟ اب اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ برائی بیان کرنا شروع کر دے گا، وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے، جہاں جہاں اس کے موقع ملیں گے وہاں وہاں جا کر رکاوٹیں پیدا کرے گا، برائی بیان کرے گا، اور اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کی تمام کوششیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہے نہ خود ترقی کرتا ہے، نہ دوسرے کو ترقی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بھی ڈاؤن، یہ بھی ڈاؤن، یہ بھی گیا وہ بھی گیا،
یہ چاہتا ہے کہ اسے نہ ملے کچھ، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حسد کی بیماری یہ ہے، ایک قسم اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کو ترقی میں دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ جس ترقی میں ہے، اسے جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ آدمی یہ خواہش کرے کہ یہ آدمی جو ترقی پذیر ہے، اس کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس میں نہ رہے، مجھے ملے کہ نہ ملے، مجھے مل جائے۔ ایک شوق یہ، اور ایک ہے کہ مجھے ملے کہ نہ ملے لیکن اسے تو نہ ملے، اس کو کسی طرح نقصان ہو جائے، اس کا بیپار ٹھپ ہو جائے، اس کا کاروبار ملیامیٹ ہو جائے، اس کا نام جو ہے گر جائے۔ یہ آدمی کی خواہش، یہ خواہش یہ ہے کہ مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، اس سے چھن کر مجھ کو مل جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کہتا مجھے ملے کہ نہ ملے لیکن اسے تو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ پہلے میں تو یہ ہے کہ بھئی اس سے چھن کر مجھے مل جائے، لیکن اس سے بڑی یہ ہے بیماری کہ مجھے ملے کہ نہ ملے لیکن بہرحال اس کے پاس نہ ہونا چاہیے۔ کتنی بری بات ہے۔ ایک مومن کے بارے میں خواہش کرتا ہے، ایک مومن کے سلسلے میں ایسی بات دل میں رکھتا ہے اور جلتا ہے۔ مومن کو تو یہ چاہیے کہ مومن دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر اس کے اوپر خوش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے جو ایک کو دوسرے پر کچھ ترقی دی ہے، اس میں تم تمنائیں مت کرو، یہ تمنا مت کرو کہ اس سے چھن جائے مجھ کو مل جائے، یہ تمنا مت کرو کہ مجھے مل جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی آدمی کی بھلائی کو دیکھ کر، کسی آدمی کے کسی کمال کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے دے، یہ جائز ہے۔ یہ جائز ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے، یہ نیت کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو بھی دے دے، مجھے بھی مالدار بنا دے، میرا بھی گھر بن جائے، میری بھی ترقی ہو جائے، میرا بھی بیپار اچھا چلنے لگے، مجھے بھی ایسی ایسی نعمتیں مل جائے۔ یہ جائز خواہش ہے، یہ ناجائز نہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں رشک۔ رشک کرنا تو جائز ہے، غبطہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں خواہش کر سکتے کہ اس سے وہ چھن جائے۔ اگر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت، دوسرے سے اس نعمت کے چھن جانے کی نیت ہوتی ہے تو اس کا نام حسد ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے رشک میں اور حسد کرنے میں۔ حسد کرنے والا یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور دوسرا یہ کہ اس سے چھن جائے، چاہے مجھے بھی ملے کہ نہ ملے لیکن اس کی ترقی رک جائے۔ یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس سے تو انسان کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت پل رہی ہے، بہت آپس میں ایک دوسرے سے ناچاقیاں، عداوت، بغض، حسد، یہ سب چیزیں آ کر ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اپنی نیکیاں انسان غارت کر لیتا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی اپنی نیکیاں برباد کر لے؟ نیکیاں اپنی برباد کر لینا، اس سے تو کچھ ہونے کا نہیں۔ اللہ نے جس کو جو دیا وہ تو دے گا۔ ہماری نیت کرنے سے، ہمارے جلنے سے، ہمارے حسد کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں، نقصان تو دراصل ہمیں ہوگا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، حسد کی بیماری میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔
یہ تو آخرت میں جانے کے بعد ہوگا جو ہوگا، لیکن حاسد کا حسد اس کو دنیا ہی میں جلاتا رہتا ہے۔ جب حسد کرتا ہے حسد کرنے والا تو خود جلتا ہے، دل میں اس کے جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ محسود کو نہیں ہو رہا ہے، اس دوسرے آدمی کو نہیں ہو رہا ہے، حسد کرنے والے کو خود اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ اندر اندر سے جل رہا ہے، نیند غائب ہو گئی جلن کی وجہ سے، اور کھانا ہضم نہیں ہوتا جلن کی وجہ سے، تکلیف ہو رہی ہے اندر جلن کی وجہ سے، ہر وقت دماغ ادھر ادھر، وہ کیسا اس کو نقصان پہنچاؤں، کیسا میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، کیسے میں اس کے بیپار کے اندر رکھنا پیدا کر دوں، کیسے میں اس کی ترقی کے اندر رکاوٹ ڈال دوں، اندر اندر سے جلتا رہتا ہے۔ اس جلنے کی وجہ سے یہی اس کو عذاب پیدا ہو گیا، یہی عذاب اس کا شروع ہو گیا۔ پھر آخرت میں جائے گا تو جہنم میں جلے گا، یہاں حسد میں جل رہا ہے اور وہاں جہنم میں جلنے کی نوبت آئے گی۔ اسے حسد کرنے والا بڑا بے وقوف آدمی ہے جو لوگوں پر حسد کرتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں علماء ایک اور بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کو یوں بول رہا ہے کہ اے اللہ تو نے اسے مال کیوں دیا، اے اللہ تو نے اسے کمال کیوں دیا، اے اللہ آپ نے اسے علم کیوں دیا، آپ نے اسے ترقی کیوں دے دی، اس سے چھن جانی چاہیے۔ یعنی اللہ تو اسے ترقی دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بندہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے اسے کیوں دیا، اس کو آپ چھین لیجئے، اس کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دیجئے، اس کے نام کو گمنام کر دیجئے، اس کے اندر کے کمال کو آپ چھین لیجئے، اس کے علم کو آپ نقصان پہنچا دیجئے۔ گویا اللہ کو مشورہ دے رہا ہے اور اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں اسی وجہ سے حسد کی بیماری میں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو حسد کی بیماری اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی سارے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دوسرے سے حسد کرتا ہے، ذکر تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن دوسرے سے حسد اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ اب قیامت کے میدان میں جائے گا، یہ سمجھ کر جائے گا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں موجود ہیں، میں بڑا عابد، میں بڑا زاہد، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے اتنے تہجد پڑھ لیے، میں نے اتنے اذکار کر لیے، میں نے یہ وظائف کر دیے، یہ اور یہ کر دیا، لیکن قیامت کے میدان میں جائے گا، اللہ کہیں گے تیری ساری نیکیاں برباد اس لیے کہ تو نے فلاں بندے سے حسد رکھا تھا۔ دیکھو کتنی بڑی برائی ہے۔ اسی حسد کی بیماری سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اور حسد جو ہوتا ہے ہر آدمی سے نہیں ہوتا، ہر آدمی کو ہر آدمی سے حسد نہیں ہوتا، حسد ہوتا ہے اپنی کیٹیگری کے لوگوں سے، اپنے دائرے کے لوگوں سے۔ مثال کے طور پر تاجر کو حسد ہوگا تاجروں سے، عالم کو حسد ہوگا عالموں سے، اور کسی ڈاکٹر کو حسد ہوگا ڈاکٹروں سے۔ اسی طریقے پر مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ میری لائن والا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، حسد پیدا ہو گیا۔ تاجر کو تاجر سے حسد پیدا ہو گیا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے حسد پیدا ہو گیا، انجینئر کو انجینئر سے حسد پیدا ہو گیا، ایک ہاسپٹل والوں کو ایک ہاسپٹل والوں سے حسد پیدا ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سخت ترین بیماری ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، رکاوٹ پیدا ہو کر نہ یہ ترقی کرتا ہے نہ وہ ترقی کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے آخرت میں نقصان ہے اور تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے، تمہارے معاشرے کو بھی اس میں نقصان پہنچتا ہے، تمہاری ترقیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب رکاوٹ کے بجائے تم ترقی یوں کرو،
ایک دوسرے کو ساتھ دو، ایک دوسرے کو آگے بڑھاؤ۔ جب انجینئر کو آگے بڑھائے گا، 2 مل کر، 4 مل کر، 10 مل کر، 50 مل کر ایک دوسرے کو ترقی دینے کی فکر کریں گے، ان کی اس ترقی کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کا تعاون کرے، ایک ہاسپٹل والے دوسرے ہاسپٹل والوں کا تعاون کریں، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کو یہ سمجھے کہ یہ میرا معاون ہے، میں اس کو ساتھ میں لے کر اس کو بھی ترقی دو۔ اب دیکھو دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن آج اسی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ہر آدمی کی ترقی میں رکاوٹ، دشمنیوں کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، کینے کپٹ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کو چاہتا ہی نہیں ترقی دینا۔ اللہ ہماری دنیا بھی چاہتے ہیں، اللہ ہماری آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں، اسی ایسے احکام دیتے ہیں جن احکام کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی ملتی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ملتی ہے۔ اور اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر دنیا کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کے اندر تو نقصان ہے ہی۔ اس لیے تمام کے تمام گناہ جتنے بھی انسان کرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ مثال کے طور پر شراب، ایک آدمی شراب کا عادی ہو گیا، شراب پینے کا نقصان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن دنیا کا نقصان، اس کی طبیعت خراب، اس کا ہاضمہ خراب، اس کے پھیپھڑے خراب، مختلف قسم کی بیماریوں میں گرفتار۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی علیہ السلام، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع بھی ہے، لیکن ان کا نفع، ان کے نفع سے ان کا گناہ بڑا ہوا ہے۔ نفع ہوگا تھوڑا، وہ نفع کیا؟ تھوڑی دیر کا نفع، تھوڑی دیر کے لیے آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر کچھ بات آ گئی، مجھے کچھ جو ہے انشراح ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد جو اس کا نقصان پیدا ہوگا وہ نقصان ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، اور اس کی دنیا بھی تاریک ہو جائے گی جیسے کہ اس کی آخرت تاریک ہو گئی۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے کچھ اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ گناہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ اس کو ہر آدمی لے کے پڑھے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کی وہ پہلی کتاب ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے جزاء الاعمال، اس کا ترجمہ ہے اعمال کی جزا، اعمال کا بدلہ۔ یہ اعمال کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نقصان اس کا نہیں، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ آخرت کا نقصان تو طے شدہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی بے شمار نقصانات گناہ کی وجہ سے انسان کو ہوتے ہیں، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو۔ اس لیے تمام قسم کے گناہوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ ان میں سے ایک گناہ کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ ہے حسد کی بیماری، جو انتہائی خطرناک اور پورے معاشرے کو تباہ کرنے والی، جیسے کہ آج مسلم معاشرے کا حال ہے۔ دیکھیے دوسری قوموں کو کچھ ترقی میں آپ دیکھ رہے، ہندو قوموں کو آپ ترقی میں دیکھ رہے، عیسائی قوموں کو آپ ترقی میں دیکھ رہے۔ بہت سارے بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام میں ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے، اور وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر ترقی میں چلے گئے۔ عیسائیوں کو ترقی ہو رہی ہے، ان کے ہاسپٹل دیکھو اور ان کے ادارے دیکھو، ان کے اسکولز دیکھو،
ان کے تعلیمی ادارے دیکھو اور دوسرے مختلف قسم کی ان کی خدمات دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑی ترقی میں. ہندوؤں کو دیکھو، ان کے ہاں بہت بڑی بڑی چیزیں. مسلمانوں میں ایسی کیوں نہیں؟ کیوں ایسی ہاسپٹل مسلمانوں کے پاس میں نہیں؟ کیوں ایسے ادارے مسلمانوں کے پاس میں نہیں؟ کیوں ایسی ترقی مسلمانوں کے پاس میں نہیں؟ بعض بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم نے اسلام چھوڑ دیا تو ہم بھی ویسی طرح ترقی میں چلے جائیں گے. چونکہ ہم اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں ترقی نہیں ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صاف کہتا ہوں، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہم نے ترقی کو نہیں دیکھا ہے. اگر اسلام کو ہم صحیح طور پر پکڑ لیتے، مثلا یہی ایک بات جو عرض کر رہا ہوں اس وقت میں، حسد کی بیماری. حسد سے اللہ نے منع کیا ہے یا حسد کی اجازت دی ہے؟ منع کیا ہے. لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر حسد ہی حسد ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کو ترقی میں دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی آدمی کسی آدمی کو بڑائی کی طرف جانے نہیں دیتا، کوئی کسی کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا، کوئی کسی کے ساتھ الفت و محبت و تعلق نہیں رکھتا. نتیجہ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ترقیاں رک گئی دنیاوی اعتبار سے. لیکن اس کے بجائے دوسری قوموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کو ترقی دینے کا جذبہ ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ترقیاں کرتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دبانے کی فکر کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے. اسے یاد رکھو کہ جب ہم اسلام کو صحیح طور پر پکڑ لیں گے تو ہماری ترقی دنیا میں ایسی ہوگی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسی ترقی نہیں ہوگی. لیکن آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اسلام کی تعلیمات کو ہم نے بالکل معمولی چیزوں کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. اس کا نتیجہ ہے جو آج یہ دیکھا جا رہا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح فہم عطا فرمائے، مسلمانوں کے اندر نیک جذبہ پیدا فرمائے. ہم نے صرف ظاہری کچھ چیزوں کو اپنا لیا ہے. کسی نے داڑھی رکھ لی ہے، کسی نے جبہ پہن لیا ہے، کسی نے امامہ زیب تن کر لیا ہے، کسی نے تسبیح ہاتھ میں لے لی ہے. لیکن ہمارے دل کا حال اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ اس سے بدتر کوئی حال نہیں ہو. جب دل پاک نہیں ہوگا، دل کی یہ بیماریاں اور روگ ختم نہیں ہوگا، نہ کسی کا امامہ کام آئے گا، نہ کسی کا جھبا کام آئے گا، نہ کسی کی تسبیح کام آئے گی، نہ ظاہری طور پر عبادت کام آئے گی. بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کیجیے، اپنے دلوں کو پاک و صاف بنائیے. ایک صحابی کا قصہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ جمع تھے. اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں، جس آدمی کو جنتی کو دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے. اب سارے صحابہ دیکھنے لگے. ایک جنتی، اللہ کے نبی بشارت سنا رہے کہ ایک جنتی آنے والا ہے. اتنے میں ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ آ رہے، ہاتھ میں ان کے لوٹا ہے اور ایک طرف انہوں نے بغل میں اپنے چپل دبائے ہوئے ہیں اور آئے اور ایک طرف کو بیٹھ گئے. لوگوں نے ان کو دیکھا. خیر، پھر اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے. دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں جن کو یہ شوق ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے تو ان کو دیکھ لے. پھر دیکھا تو وہی صاحب ہی آئے اور پھر بیٹھ گئے. پھر تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی یہی قصہ ہوا. اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا اور اتنے میں وہ صحابی آئے. تو ایک صاحب کو شوق ہوا کہ ان کے بارے میں ذرا جانکاری کرنا چاہیے کہ یہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا ہی میں جنتی قرار دے دیا. جب مجلس برخاست ہوئی اور سب لوگ جانے لگے تو ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے گئے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور جا کر کہنے لگے کہ جناب
میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے باپ میں اور میرے میں ذرا سا کچھ نا اتفاقی پیدا ہو گئی اور مجھے میرے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے. اب مجھے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں, اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ 2-3 دن کے لیے آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے. انہوں نے کہا بہت اچھا, چلو اپنے گھر. تو ان کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے. جانے کے بعد کھلایا پلایا اور پھر اس کے بعد جب رات ہوئی تو ان کے لیے بیڈ کا انتظام کیا, جو بھی اس زمانے کا تھا. ظاہر بات ہے آج کے بیڈ کا تو تصور نہیں ہوگا, تو جو اس زمانے میں ان کے لیے تھا اس کے مناسب انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد وہ صحابی سو گئے. یہ جو صحابی گئے تھے مہمان بن کر, وہ اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے انتظار کرنے لگے کہ یہ صحابی رات میں کیا عبادت کرتے ہیں دیکھنا ہے. لیکن دیکھا تو اٹھے ہی نہیں, سوتے رہے, یہاں تک کہ فجر کی اذان پہ اٹھے. یہ صحابی بیچ میں تو اٹھ کے کچھ رکعتیں بھی پڑھ لیے, لیکن وہ تو سوتے ہی رہے. خیر ایک دن گزر گیا, دن میں بھی ان کے ساتھ میں رہتے تھے, جہاں جاتے تھے آتے تھے ان کے ساتھ آنا جانا. دیکھا تو اس میں بھی کوئی خاص عبادت ان کی نہیں, بس 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا سا ذکر وغیرہ کرتے ہیں, باقی اپنے کاروبار میں جاتے ہیں اور اپنے کام دھام میں لگتے ہیں. دیکھا تو ایسی ہی عبادت ان کی, کوئی خاص عبادت ان کو نظر نہیں آئی. دوسری رات ہوئی, پھر انہوں نے جاگ جاگ کر دیکھا, لیکن دیکھا تو وہ سو رہے تھے. پھر تیسری رات میں بھی دیکھا کہ اسی طرح وہ سوئے اور فجر میں اٹھے اور فجر کی نماز میں گئے. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں جو 3 دن تھا, میرے باپ کا اور میرا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سنا تھا کہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جن کو جنتی کے دیکھنے کے شوق ہے وہ آپ کو دیکھ لے. تو مجھے شوق ہوا کہ میں آپ کے اعمال کو دیکھوں کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں, لیکن میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا, لیکن آپ کے عمل میں کوئی زیادتی میں نے نہیں دیکھی. رات میں آپ سو گئے, دن میں بھی آپ کاروبار وغیرہ کرتے رہے, کوئی خاص عبادت کوئی خاص عمل میں نے آپ کا نہیں دیکھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا اور جنتی قرار دیا, تو آپ کا کون سا عمل وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو بشارت سنائی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا عمل تو آپ نے دیکھا, میں کوئی خاص نہیں ہوں, ایسے ہی معمولی آدمی ہوں, کچھ تجارت کر لیتا ہوں, بچوں کے لیے کمائی کر لیتا ہوں, 5 وقتہ نماز پڑھ لیتا ہوں, کچھ عبادت ہو تو کر لیتا ہوں, کوئی خاص عبادت نہیں. ہاں ایک بات میرے اندر ہے. انہوں نے کہا ایک بات میرے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل کے اندر برائی نہیں, کسی مسلمان کے لیے میرے دل کے اندر برائی نہیں ہے, بس یہ میرا عمل ہے. شاید اللہ کے نبی نے اس کی وجہ سے مجھے بشارت سنائی ہو. ان صحابی نے کہا ہاں ضرور یہی بات ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے اندازہ ہوا کہ ایک مسلمان کا دل مسلمان کے لیے کتنا پاک اور کتنا صاف, حسد سے, کینے سے, بغض سے, عداوت سے ہونا چاہیے. بھائیو یہ دنیا کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.